سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے ساتھ موجود ہے آپ کا سیف ابان، اور آزاد ٹی وی کے ساتھ آج کی ہماری مہمان ہیں، گیسٹ ہیں ہینا پرویز بٹ، ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئر پرسن ہیں۔ السلام علیکم ہینا، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. I'm very happy to do a podcast with Azad TV and I'm sure it must be a great experience for me. Looking forward. تھینک یو۔ آپ پنجاب اسمبلی کی جو چند ایک متحرک ایم پی اے تھی، ان میں آپ سر فہرست آتی رہی ہیں۔ ہمیشہ آپ جب بھی اسمبلی کی کارکردگی کی لسٹ جاری ہوتی تھی آپ ٹاپ میں ہوتی تھی۔ پھر آپ نے یوتھ کے لیے بھی بڑا کام کیا الیکشن سے پہلے، لیکن اب اچانک جب گورنمنٹ آئی ہے تو آپ کو ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئر پرسن بنا دیا گیا، جو کہ آپ کی پہلی 2 جاب سے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھی۔ آپ کا یہ والا کیسا ایکسپیرینس ہے؟ دیکھیں، الحمدللہ جو آپ اسمبلی کی بات کر رہے ہیں وہ ابھی بھی میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ اسمبلی کے بزنس کے اندر میں بہت متحرک ہوں۔ اگر ہم ریزولوشنز دیکھیں یا ابھی بہت ریسنٹلی ایک پنجاب ایسٹ کنٹرول بل جو میں نے اسمبلی میں انٹروڈیوس کیا، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ میری ٹاپ پرائیورٹی ہے۔ اس کے ساتھ جب یوتھ کی مجھے رسپانسبلٹی دی تو آئی ایم اے پرسن کہ جو رسپانسبلٹی ملتی ہے اس کو اینڈ تک پورا کرتی ہوں۔ تو لاہور کی ساری یوتھ کو اکٹھا کیا اور ہر حلقے میں گئی، اور ابھی بھی وہ یوتھ کے سب لوگ ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں۔ لیکن جب سے میں پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئر پرسن بنی ہوں تب سے ذمہ داریاں بہت فرق ہیں۔ جس سے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب نے پہلی اسپیچ میں یہ کہا کہ خواتین کے اوپر کسی بھی قسم کی وائلنس یا ان پہ کوئی تشدد میری ریڈ لائن ہے، تو اسی کو میں لے کے چلتی ہوں، اور خواتین کو انصاف دینا میری ٹاپ پرائیورٹی ہوتی ہے۔ جیسے ریسنٹلی ابھی کچھ دن پہلے جھنگ میں ایک 2.5 سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہوا، اور اس کا ہم نے فورینسکس کرائی اور ملزم 2 کو گرفتار کیا، اور اب میں دوبارہ جھنگ جا رہی ہوں تاکہ میں بچی کو ملوں اور جس طرح ہم ان کو ہیلپ کر سکیں، بیکاز یہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں ناٹ اونلی کہ یہ گزرتے ہیں اس میں سے، ان کے پاس خرچے بھی نہیں ہوتے، تو ان کے لیے ہم اب سوچ رہے ہیں کہ کوئی فرینڈز آف PWPA سے ان کو ہم کوئی مالی امداد بھی دے سکیں۔ اسی طرح ابھی جیسے ملتان میں آج کا دن ہے، ایک بچی جس کو کسی نے مار کے پھینک دیا کھیتوں میں، تو اس کے ملزم کو گرفتار کرانا میری پرائیورٹی ہے۔ تو آئی تھنک کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ رسپانسبلٹی ہے جب میں جاتی ہوں ان وکٹمس کو ملنے۔ فار ایگزامپل میں نے پہلی دفعہ جو ایز اے چیئر پرسن 9 جولائی 2024 کو میرا نوٹیفیکیشن ہوا، میرا پہلا کیس ثانیہ زہرا کا تھا۔ وہ بڑا مشکل کیس بہت ٹف کیس تھا۔ اس میں اس بچی کا مرڈر کیا اور اس کو سوئسائڈ کا نام دیا، لیکن اس کے لیے مجھے 3 مہینے لگے انصاف لینے کے لیے۔ میں نے سارے 14 لوگوں کو ملتان سے بلا کے ان کا پالیگراف ٹیسٹ کرایا، PFSA سے سیمپلنگ کرائی، اور ایونچولی اس بچی کی جہاں یہ گرا لگی ہوئی تھی ادھر DNA اس کے میاں کا، اس کی سانس کا اور اس کے دیور کا مل گیا۔ تو اس طرح بہت سے کیسز ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ٹوٹلی اپنے جو سورسز ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک چیئر پرسن ہے اتھارٹی کی، گورنمنٹ آپ کو اس معاملے لگ رہا ہے ٹوٹلی انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہے، اور اپنے سورسز سے آپ، میں نے یہ بھی دیکھتا ہوں کہ مختلف شہروں میں جا رہی ہیں، پنجاب کے جو وکٹم ہیں ان کے گھر میں بھی آپ جا رہی ہیں۔ تو ایک سائڈ پہ یہ چیزیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کہ ہوا کبھی کچھ تھریٹس آئے ہوں، آپ کو سیکیورٹی کا بھی ایشو ہو سکتا ہے کیونکہ آپ ملزمان کو بھی گرفتار کروا رہی ہیں۔ نہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ایک تو جیسے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے، جب انصاف کی بات آتی ہے اور ملزموں کی بات آتی ہے تو میں اس طرح ڈرتی نہیں ہوں۔ بہت سے سیاسی کیسز ہوتے ہیں، بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ انفلوئنس کر سکیں، بٹ آئی ایم ویری کلیئر۔ اور میں آپ کو اس میں یہ بھی بتا دوں کہ ایک کوئی ایسا کیس تھا ثانیہ زہرا کا ہی، اس میں مجھے بہت انفلوئنس آ رہا تھا، تو میں نے اپنی میڈم مریم کو میسج کیا کہ میڈم واٹ ایم آئی سپوز ٹو ڈو، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈو ناٹ لیٹ دس ہیپن، خواتین کو انصاف دینا، یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ۔ تو میں اسٹینڈ لیتی ہوں بیکاز میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز فل آپ کے ساتھ کھڑی ہے، مکمل سپورٹ ہے۔ مریم نواز شریف کی فل سپورٹ بھی ہے، اور خواتین کے کیسز پہ وہ بہت ہینڈز آن ہے، اور وہ مجھے ہمیشہ اپریشیٹ کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے دیکھا تھا ملک احمد خان نے بھی خود ہی اسمبلی میں اپریشیٹ کیا
بیکاز یہ کام میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں. بیکاز جب میں دیکھتی ہوں ان بچیوں کو, جب میں ملتی ہوں وکٹمس کو, میرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی مجھے کوئی کیس پتہ چلتا ہے, میں ابھی جیسے لاسٹ ویک میں نے 3 جو ہے ڈسٹرکٹس ٹریول کی. اب میں نے آگے آنے والے ہفتے میں جھنگ جانا ہے, ملتان جانا ہے, اور ایک اور سیالکوٹ. تو جو میں میک شور کرتی ہوں کہ میں وکٹم کی فیملی کو ملوں, اور کہ سب کوآپریشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, ہر لیول پہ ان کو جسٹس مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. اور یہاں تک کہ میں بیل تک بھی, اگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ملزموں کو پکڑوا دیتے ہیں اور مجسٹریٹ ان کو بیل دے دیتے ہیں, پروٹیکشن بیل مل جاتی ہے, وہاں بھی ہم پروسیکیوٹر جنرل کے ساتھ ہم نے SOP سائن کیا کہ ہم میک شور کرتے ہیں کہ اس پہ کوئی ان کو رعایت تھا. اس سارے معاملے میں پولیس کا مرکزی رول ہے, تو کیا پولیس آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے؟ کیا واقعی وہ ملزمان کو پکڑتی ہیں؟ جیسے ایک تاثر ہے کہ پولیس ملزمان کے ساتھ مل جاتی ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں, میرا تو بہت پوائنٹ آف ویو چینج ہوا ہے پولیس کا. میں نے تو دیکھا ہے کہ دیر ویری ہینڈز آن, کیونکہ جب سے مریم نواز شریف صاحبہ آئی ہیں, انہوں نے ان کی پرفارمنس KPIs میں یہ لکھا ہے کہ خواتین کا کوئی بھی کیس جو ہے وہ انسالو نہ ہو. تو اس طرح خواتین جو آتی ہیں, جو بھی آتی ہیں, ان کی FIR سب سے پہلے ریکارڈ ہوتی ہے. اس کے ساتھ 15 کی سیف سٹی اتھارٹی ہے, وہ کال کر سکتی ہیں. دے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو دا ویمن ورچوئل پولیس اسٹیشن, اسی طرح ویمن سیفٹی ایپ. تو خواتین کے کیسز میں پولیس بہت کوآپریٹ کرتی ہے, بہت سینسٹائز ہو گئی ہے, اور ان کو بہت کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ ہم نے اس پہ انصاف دینا. تو میرا بہت کانسیپٹ چینج ہوا پولیس کا سنس آئی اسٹارٹڈ ورک. چلیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. آپ مریم نواز کے بہت قریبی لوگوں میں سمجھی جاتی ہیں, اور آپ کو اب مریم نواز کی بطور وزیر اعلیٰ کارکردگی کیسی لگ رہی ہے؟ وہ پنجاب حکومت کیسی جا رہی ہے؟ کیونکہ وہ دھڑا دھڑ پروجیکٹ لانچ کر رہی ہیں. میں مریم نواز شریف صاحبہ کو بہت دیر سے جانتی ہوں. میں نے بہت 10 سے 11 سال میڈم کے ساتھ کام کیا, لیکن اب جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنی ہے, میں نے دیکھا ہے کہ ان میں بہت چینج ہے. وہ میرٹ کو ٹاپ پرائیورٹی دیتی ہیں, وہ کسی کو بھی سفارش کی وجہ سے نہیں رکھتی. پھر انہوں نے اب تک آئی تھنک 80 پروجیکٹس اسٹارٹ کر لیے, اور صرف وہ پروجیکٹ اسٹارٹ نہیں کرتی, وہ میک شور کرتی ہیں کہ وہ کمپلیٹ ہوں. چاہے ہم دھی رانی پروگرام دیکھ لیں, اس میں خود پارٹیسپیٹ کیا, اور میں نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے بچیوں کو سلامی دی کے اخلاق کی, اور وہ سب ڈسٹرکٹس میں رول آؤٹ ہوا پروگرام. اس کے بعد انہوں نے کسانوں کو کتنی پرائیورٹی دی اور کسان کارڈ لانچ کیا. اسی طرح انہوں نے ہمت کارڈ لانچ کیا. ایجوکیشن میں آپ دیکھ لیں کہ وہ ریولیوشن لا رہی ہیں, جس طرح اسٹوڈنٹس کو ملتی ہیں, اس طرح وہ بچوں کو ملتی ہیں. بچے جب دیکھتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ ان کو لیپ ٹاپ, اسکالرشپس وہ چاہتے, وہ کہتی ہیں میرے اپنے بچے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ ان کو باہر پڑھنے کی فیسلٹی ملے. تو ایز CM شی از ریئلی چینجڈ. شی ایکچولی فیلز پین فار ایچ اینڈ ایوری پرسن ان پاکستان. اور وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان بچوں کی ماؤں کی طرح, ان بچوں کی بہنوں کی طرح ان کا خیال رکھتی ہیں, اس کو ہم بالکل سچ کہیں. میں یہاں تک کہوں کہ خواتین کے کیسز میں ان کو اتنا دکھ ہوتا ہے, اور ان کو اتنا میک شور وہ کرتی ہیں کہ ہم اس کے لیے جسٹس لیں. تو آئی تھنک بطور وزیر اعلیٰ, جس طرح کل ایک پروگرام تھا کھیلتا پنجاب, اس میں بڑا اچھا انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو یہ کبھی نہیں سکھاؤں گی کہ وہ جلاؤ گراؤ کریں, یا وہ چیزیں توڑیں, ملک کے ساتھ کھلواڑ کریں, یا ڈنڈے کلوں والے پکڑ کے پولیس والوں کو ماریں. تو دس از اے گڈ میسج, بیکاز دیکھیں اگر میں ماں ہوں تو میں اپنے بیٹے کو کیا تربیت دیتی ہوں, ٹھیک ہے. اسی طرح مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کے ہر بچے کو ایک ماں کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں, اور وہ ان کو ہدایت دیتی ہیں کہ آپ پڑھیں, آپ کھیلوں میں پارٹیسپیٹ کریں, آپ اسکالرشپس لیں, آپ لیپ ٹاپس لیں, آپ باہر انٹرنیشنلی پڑھنے جائیں, آپ اپنے آپ کا فیوچر دیکھیں رادر دین کسی بلائنڈ بندے کے پیچھے لگ کے اپنی لائف خراب کریں. مریم نواز نے جو ابھی تک زیادہ پروجیکٹ لانچ کیے ہیں وہ یوتھ کے لیے ہیں, جیسے الیکٹرک بائک سے شروع ہو جائیں, پھر اسکالرشپ ہے, پھر وہ لون بھی شروع کیا یوتھ کے لیے, پھر کل پنجاب گیمز کا بھی پروجیکٹ سٹارٹ کیا.
آپ کو لگ رہا ہے کہ مریم نواز نے وہ عمران خان والا جو ٹیمپرامنٹ تھا وہ چینج کر دیا، اب یوتھ نون لیگ کی طرف اٹریکٹیو ہو رہی ہے؟ بالکل. میں یہ کل ہی آپ سے بات کروں کہ کھیلتا پنجاب میں جتنے بھی بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا تو میڈم نے ادھر ہی اپنی اسپیچ میں کہا کہ ان سب بچوں کو میں الیکٹرک بائکس دوں. بالکل. اور یوتھ کے بچے میڈم کو جب ملتے ہیں، ان کا انٹریکشن ہوتا ہے اسکولس میں، تو وہ ایکچولی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سے پیار کرتی ہیں، ہمیں ہدایت دے رہی ہیں، ہمیں صحیح ہدایت دے رہی ہیں. تو آئی تھنک یہ بہت چینج آیا ہے اور بہت سے بچوں کو اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ جو عمران خان کی سیاست تھی وہ ڈنڈوں کی، جلاؤ گھراؤ کی، پاکستان کے مخالف سیاست تھی. لیکن اب وہ بچے ریڈی ہیں کہ ہم نے ساروں نے مل کے اپنے ملک پاکستان کو بہتر کرنا. یہ سارے معاملے میں مریم نواز بڑی متحرک ہیں، شہباز صاحب بھی ہیں، لیکن میاں صاحب کہیں خاموش ہیں یا غائب ہیں؟ میاں صاحب خاموش نہیں ہیں، میاں صاحب غائب نہیں ہیں. میاں صاحب بہت میڈم مریم کو ایڈوائز کرتے ہیں. یہ بہت سے پروجیکٹس تو میڈم مریم کر رہی ہیں، ان کی میاں صاحب کی گائیڈنس سے کر رہی ہیں. ابھی دیکھیں وہ چائنا گئی، ان کا چائنا کا وزٹ اتنا کامیاب ہوا، جس طرح وہ وہاں سے ایگریکلچر، انوویشن، ٹیکنالوجی، جس طرح وہ ڈفرینٹ کلائمیٹ چینج کی چیزیں کینسر کے لیے، کینسر کی فری ہاسپٹل جو کبھی کہیں اویلیبل نہیں ہے، اسی طرح کارڈیولوجی یونٹس. سو آئی تھنک میاں صاحب از دا مین پرسن بیہائنڈ مریم نواز شریف صاحبہ. کیونکہ جب ہم میڈم کا کانفیڈنس دیکھتے ہیں، جو ہم میڈم کے اندر یہ اسکلز دیکھتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے والد کا ہاتھ ان کے سر پہ. آپ اب سینئر پولیٹیشین بن چکی ہیں، 3 ٹائم اسمبلی میں آئی ہیں. آپ ایز اے سینئر پولیٹیشین عمران خان کا فیوچر کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ ابھی توشہ خانہ کیس 2 کا بھی فیصلہ آنا ہے، پھر GHQ حملہ کیس میں اس میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے. عمران کا فیوچر کیا دیکھ رہی ہیں سیاست میں؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا عمران خان کا کوئی فیوچر ہے، کیونکہ جس طرح اس نے پاکستان کے اندر اسٹیٹ کو تباہ برباد کیا، اس نے میک شور کیا کہ ریاست کے اگینسٹ لوگوں کو انسٹیگیٹ کرے. 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہوا اس میں جس طرح اس نے لوگوں نے جلاؤ گھراؤ کیا اور آرمی کی جگہوں پہ اٹیک کیا، اور 26 کو جو انہوں نے کیا، یہ سب چیزیں شو کرتی ہیں کہ they are not sincere with the country. اینڈ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ پہلے ایک طرف کہہ رہا تھا امریکی سازش نامنظور، امریکی مدد نامنظور، ٹھیک ہے، امریکہ نے میری حکومت کرائی ہے، اور اب وہ ٹرمپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ بھی ختم ہو گئی ہے. تو آئی تھنک کہ وہ اس کی کوئی آگے فیوچر نہیں ہے. وہ صرف پاکستان کو ڈسیبل کرنے کے لیے، ڈی اسٹیبلٹی کے لیے کام کرتا ہے. جب بھی دیکھیں آپ، ہم اپنے ملک کے اندر جب سے میاں صاحب جب بھی آتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ملک میں انفراسٹرکچر آتا ہے، موٹر ویز آتی ہیں. ابھی شہباز شریف کی وجہ سے اکانومی ریوائو ہوئی ہے، SIFC از ڈوئنگ اے گریٹ جاب، مہنگائی کم ہوئی ہے، GDP گروتھ از انکریزنگ. ہم دیکھیں کہ پنجاب میں میڈم نے جس طرح پروجیکٹ شروع کیے ہیں، سو ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک سیدھی راہ پہ چل رہا ہے. تو عمران خان کا مقصد صرف پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنا ہے، اور اس کا بگر مقصد ہے which I feel that the Jewish lobby is somehow supporting him to destabilize our country. اگر پاکستان میں دیکھیں سیاسی استحکام کی، معاشی استحکام کی، سب سے پہلے تو بات ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیب جو کام کر رہے ہیں، کیا آپ ایز اے PMLN کے ایکٹیو ممبر سمجھتے ہیں کہ یہ جوائنٹ ایڈونچر جو ہے جو کنٹینیو رہنا چاہیے؟ بالکل کنٹینیو رہنا چاہیے. دیکھیں ایک ٹائم تھا کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ خدا نہ خواستہ ہمارا ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، لیکن شکر الحمدللہ جس طرح شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف نے کام کیا، جس طرح SIFC بنی، جس طرح باقی کنٹریز کے ساتھ ڈپلومسی بہتر کی، جس طرح ہمیں اب انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، چائنا سے ہم کام کر رہے ہیں، اب ہمارا GDP گروتھ بھی ہو رہی ہے، پروجیکٹس ہو رہے ہیں. دیکھیں انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اب انویسٹمنٹ شروع کیا ہے، انڈسٹری بڑھ رہی ہے کنٹری میں. تو یہ ابھی سٹارٹ ہے اکنامک
گروتھ کا. اور آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی جب ہمارا 2013 کا ٹائم تھا اور ہم اینڈ کیا تو ہمارا جی ڈی پی گروتھ 5.8 تھی. ملک کے اندر انفراسٹرکچر دیا, ملک کے اندر موٹر ویز دی, سب کچھ دیا. اسی طرح اب آپ دیکھ لیں جیسے مریم آئی ہیں, وہ سب چیزیں اسی طرح ریوائو کر رہی ہیں. اور جس طرح شہباز شریف صاحب نے آرمی چیف کے ساتھ مل کے ملک کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کی ہے, آئی تھنک اس سے بہتر کمبینیشن کوئی نہیں. یوتھ کو میسج دیں گے یوتھ کو کیونکہ آپ نے یوتھ کے لیے بہت کام کیا ہے. میں یوتھ کو یہی میسج دوں گی کہ اپنی آنکھیں کھولیں, اور اگر کوئی آپ کو مس گائیڈ کرتا ہے یا جیسے جہالت کے اندر انسان جو ہے وہ اپنے ملک پہ اٹیک کرتا ہے, جو بندہ ہدایت پہ چلتا ہے نا, جو بندہ اپنی فطرت پہ چلتا ہے, وہ اپنے ملک کو ہمیشہ بہتر کرتا ہے. ہمیں اپنی مٹی سے بہت پیار ہے اور اپنی مٹی پہ کوئی اٹیک نہیں کر سکتا. تو یہ جو کوئی بہت سی یوتھ کے لوگ ہیں جو وہ پاکستان کے اوپر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ انڈین لوگ بھی ایسے نہیں کر سکتے, تو ان کو میں یہی میسج دوں گی کہ آپ بی سنسیئر ٹو یور کنٹری, ریکگنائز دوز پیپل who want to deliver in پاکستان, جو پاکستان کے لیے سنسیئر ہیں, ان پولیٹیشنس کو چوز کریں. اور اب یہ ان کا ٹائم ہے. 61% of the population is youth and only youth is the future. So youth کو rightly guide کرنا is our responsibility, and I think with Maryam as a CM, she's done a great job. جیسے آپ نے کہا کہ مریم نواز نے 80 پروجیکٹ لانچ کیے ہیں, یہ تقریباً 11 ماہ میں 80 پروجیکٹ, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ان کی. ان میں ایک پروجیکٹ ہے اپنی چھت اپنا گھر. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے نعرہ لگایا تھا 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر کا, جبکہ مریم نواز نے الیکشن سے پہلے ایسا نعرہ نہیں لگایا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے, میں نے آپ کو بتایا کہ مریم نواز اس ملک سے پیار کرتی ہیں اور وہ سچ بات کرتی ہیں, بچوں کے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی. وہ بات کرتی ہیں وہ جو ڈیلیور کریں, اور یہ ایک اچھا سیزن پولیٹیشین, ایک بندہ جو سنسیئر ہوتا ہے. اور یہ میاں صاحب کے ساتھ بھی تھا کہ میاں صاحب بھی جب کہتے تھے کہ میں ڈیلیور کروں گا تو انہوں نے کر کے دکھایا. تو مریم نواز شریف نے جیسے اپنا چھت اپنا گھر پروگرام لانچ کیا, اور اس کو میک شور کرتے ہیں کہ وہ اینڈ تک پورا ہو. اور میں لوگوں کو اس طرح دیکھتی ہوں کہ لوگ ایکچولی ان کو ہیلپ ہو رہی ہے, وہ میک شور کرتی ہیں پروجیکٹ ٹل دا اینڈ پہنچے. تو دس از اے ویری گڈ کیپیبلٹی. وہ صرف یہ عمران خان کی طرح صرف باتیں نہیں کرتی, وہ ایک سچی لیڈر ہیں, وہ ملک سے پیار کرتی ہیں, وہ ایسی ایسی چیزیں سوچتی ہیں. میں کئی دفعہ دیکھتی ہوں اسپیچ میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں. وہ جب بچوں کو ملتی ہیں نا تو ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بالکل میرے بچے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے بچوں کو باہر بھیجنا چاہتی ہوں تو میں ان بچوں کو بھی باہر بھیجنا چاہتی ہوں. میں آپ کو کل کا کہہ رہی ہوں, کھیلتے پنجاب کے اوپر وہ اتنی خوش تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیے میرے بچے, اگر میں ایک طرف ایجوکیشن پہ کام کر رہی ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن منسٹری میں کتنی ریوائول ہوئی ہے. ابھی ایجوکیشن منسٹر از گون ٹو لنڈن, وہ گوگل سے پوری آن گوگل کلاس روم لے کے آ رہے ہیں, اور سلیبس میں بہت چینجز ہوئی ہیں. سلیبس میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیسے محبت کرنی ہے. تو یہ سب چیزیں بہت دیر سے ضرورت تھی. یہ بچے بہت گمراہ ہوئے تھے, لیکن اب میڈم نے جیسے کل الیکٹرک بائکس اناؤنس کی, ان کو اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ جو بچیاں ٹارچ بیئررس تھیں وہ دیکھ رہی تھیں. اور میں آپ کو بتاؤں ایک اور چیز, جب بچیاں دیکھتی ہیں نا ایک وزیر اعلیٰ عورت ہے, دیکھیں نا ملک کی ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ پنجاب کے اندر ایک عورت سی ایم آئی ہے, تو وہ بچیاں جو ہیں وہ میڈم سے پوچھتی ہیں کہ ہم بھی سی ایم بن سکتے ہیں. تو میڈم کہتی ہے وائی ناٹ. بہت سی بچیاں لک اپ کرتی ہیں بیکاز وہ ان کو اپنی رول ماڈل سمجھتی ہیں. ہم بھی جب دیکھتے ہیں میڈم کی پیشن اور میڈم کی ہارڈ کور اسٹرگل, ہم بھی انرجائز ہو جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ شی از سو کمیٹیڈ ٹو ہر ورک, شی از ویری کمیٹیڈ, اینڈ شی ہیز گریٹ انٹیگریٹی, شی ہیز گریٹ آنیسٹی. اور سب سے اچھی بات ہے میرٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی. اس حکومت میں آپ کوئی ایک جگہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ جہاں میرٹ اور ٹرانسپیرنسی سے کام نہ ہو. آپ دیکھیں جیسے کے پی کے میں وہ خود عمران خان نے کہہ دیا گنڈاپور کو کہ کرپشن ہو رہی ہے. یہ تو بہت ٹائم سے آپ کو پتا ہے, ہم نے تو عثمان بزدار والا مجھے وہ پھر یاد آ رہی ہے فرح گوگی اور بشرا پہ بھی
میں کہہ رہی ہوں ہم نے تو وہ ٹائم بھی گزارا تھا نا پنجاب میں جب عثمان بزدار سی ایم تھا، اور تب پنجاب کا کتنا برا حال تھا. تب پنجاب کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا تھا، صرف ان لوگوں نے کرپشن سے پیسہ بنایا. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ آڈٹ رپورٹس میں ان کے اتنے کرپشن اسکینڈلز آ رہے ہیں. آپ ابھی کی حکومتوں میں دیکھ لیں کہ کے پی کے کی حکومت میں خود عمران خان نے کہہ دیا کہ بہت سے کرپشن اسکینڈلز ہیں، لیکن الحمدللہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ پنجاب میں کوئی ایک ایسا اسکینڈل نہیں آئے گا، بیکاز میڈم میک شور کرتی ہیں کہ 100% میرٹ، ٹرانسپیرنسی اینڈ ٹوٹل اکاؤنٹیبلٹی سے. ابھی آپ نے نصاب کی بات کی ہے، پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی تھی کہ پاکستان سوشل اسٹڈی میں مریم نواز، کلثوم نواز صاحبہ، بینظیر بھٹو کی تصویریں آئی ہیں. اس پر پی ٹی آئی نے بڑی کریٹیسزم کی تھی. تو ماضی میں مجھے یاد ہے جب عمران کی گورنمنٹ تھی، نصاب چینج کیا تو صرف میاں صاحب کا پورا ٹنور غائب کر دیا اور صرف عمران کا ٹنور دکھایا گیا تھا، صرف 3 سال کا. اور آج پی ٹی آئی اس پہ کریٹیسزم کر رہی ہے کہ مریم نواز کی اتنی ہے کارکردگی یا خدمات جس کی وجہ سے ان کو پاک اسٹڈی میں شامل کر دیا. میں آپ کو بتاؤں کہ بھی بہت اچھا سٹیپ ہے. سب سے پہلے تو اگر ہم کلثوم نواز کو دیکھیں، جس طرح انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کے اگینسٹ اکیلی کھڑی ہو کے اسٹینڈ لیا میاں صاحب کے لیے، یہ رول ماڈل ہے بچوں کے لیے کہ آپ نکل سکتے ہو، آپ ایک ریولیوشن لا سکتے ہو. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان کو سلیبس میں ایڈ کیا. اسی طرح بینظیر بھٹو was the only female prime minister of Pakistan and she was so capable. So her being in the syllabus is excellent, and especially مریم نواز شریف صاحبہ کی تو بہت زیادہ اچیومنٹس ہے. صرف ابھی 11 منتھ میں نے آپ کو بتا دیا وہ کس طرح کام کر رہی ہیں. تو مریم نواز پہ تو آئی تھنک پوری ایک بک ان کو سلیبس میں ڈالنی چاہیے. آئی تھنک the amount of achievement she's achieved there, that's amazing. اگر یوتھ کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی نے ہمیشہ یوتھ کا نعرہ لگایا تھا. اگر ان کی گورنمنٹ کی طرف دیکھیں تو یوتھ کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور مریم نواز اب لیپ ٹاپ کبھی کہہ رہی ہیں کہ آ رہی ہیں آنے والے دنوں میں، انہوں نے لون بھی دیا ہے یوتھ کو. تو کیا لگ رہا ہے کہ مریم نواز نے واقعی پی ٹی آئی کی طرف جو یوتھ جا رہی تھی ان کا مائنڈ چینج کر دیا؟ دیکھیے مریم نواز سنسیئر ایفرٹ کر رہی ہیں اور وہ ملک سے پیار کرتی ہیں اور وہ یوتھ کے بچوں سے پیار کرتی ہیں. یہ بہت فرق ہے. ایک بندہ کھلواڑ کر رہا تھا، وہ ان بچوں کو اپنی سیاست کے لیے یوز کر رہا تھا. جب اس کے اپنے بچے خود باہر ہیں، وہ دوسروں کے بچوں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ آرمی کی چیزوں پہ اٹیک کرو اور پولیس کو کلو والے ڈنڈوں سے مارو اور پیٹرول بمز بناؤ اور انتشار کرو. یہ ایک بندے کی سیاست تھی. دوسری ہے مریم نواز شریف، اور میں آپ کو دوبارہ بتا رہی کہ وہ کیونکہ میاں صاحب کی بیٹی ہیں، وہ ملک سے بہت پیار کرتی ہیں اور ملک سے پیار آٹومیٹکلی یوتھ سے پیار کرتی ہیں، اور ہر یوتھ کے بچے کو وہ ایسے سمجھتی ہیں کہ وہ ان کا اپنا بیٹا ہے. تو وہ جو ہدایت دیتی ہیں وہ آؤٹ آف دا وے جاتی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. وہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی 5-6 گھنٹے سوتی ہوں، اور وہ جس طرح کام کرتی ہیں صبح سے شروع ہو کے رات تک، اور یوتھ کو محبت کرتی ہیں. تو آئی آٹومیٹکلی تھنک، آپ نے دیکھا ہوگا کل کے کھیل تھے پنجاب میں کس طرح یوتھ فیسنیٹ ہو رہی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں جب مریم بی بی جاتی ہیں تو بچے کتنے ان سے محبت کرتے ہیں. سو آئی تھنک دس از اے نیچرل وے. یہ محبت سے مجھے یاد آیا، پچھلے دنوں احسن اقبال کراچی گئے تھے تو تاجروں نے کہا کہ ہمیں مریم نواز دے دیں، مراد آپ رکھ لیں. تو کیا باقی کراچی کو ایک جماعت 16 سال سے کراچی میں اقتدار میں ہے تو تاجر آج بھی تنگ ہیں، کیا واقعی کراچی کو مریم کی ضرورت ہے؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے ایونچولی پاکستان کو مریم کی ضرورت ہے، اور ایونچولی آنے والے دنوں میں ہم میڈم سی ایم کو ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان دیکھیں گے، کہ کیونکہ وہ ملک کو بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں. وہ آئی تھنک ان کی ایسی کیپیبلٹیز ہیں جو انہوں نے انہیرٹ کی ہے میاں صاحب سے. تو انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں آگے آئی سی ہر ایز دا فیوچر پرائم منسٹر آف پاکستان، اینڈ آئی تھنک ود ہر بینگ دا پرائم منسٹر یہ سب صوبوں کی جو کارکردگی ہے وہ بہت بہتر ہو جائے. پھر شہباز صاحب کدھر جائیں گے؟
نہیں وہ میں تو میڈم بیکاز آئی لک اپ ٹو ہر ایز واٹ شی از ڈوئنگ. آبویسلی شباش صاحب نے ابھی بہت کام کیا, انہوں نے اکانومی پہ کام کیا, SIFC سے کام کیا, لیکن وتھ ٹائم I think in the next upcoming years, so I think she will be a very good candidate for the Prime Minister of Pakistan. تحریک انصاف 8 فروری کو لاہور میں جلسہ کر رہی ہے منار پاکستان پر. جلسہ کرنے کے لیے انہوں نے DC کو اپلیکیشن بھی دی ہے, پھر سوابی میں بھی وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں, احتجاج کی بھی پلاننگ ہے. تو پنجاب حکومت کی کیا تیاری ہے؟ دیکھیں میں تو نہیں سمجھتی کہ جو اب ہمارے لوگ ہیں وہ ان کی سازشوں پہ باہر نکلیں گے. ٹوٹلی آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ جب ان نے 26 مئی کو لوگوں کو نکالا, پنجاب سے کوئی نہیں نکلا. تو اب بھی میں آپ کو 100% کہتی ہوں کہ ہماری پنجاب کی یوتھ جو ہے وہ بالکل سمجھ گئی ہے, اور لوگ سمجھ گئے ہیں کہ وہ اس کی باتوں پہ نہیں نکلیں گے. ان کو پتہ ہے یہ صرف ملک کے ساتھ سازش کر رہا ہے, ان کو پتہ ہے کہ اس نے کچھ نہیں کرنا, اس نے صرف ریاست پہ اٹیک کرنا ہے. سو پنجاب میں سے کوئی نہیں نکلے گا, میں انشاءاللہ آپ کو یہ کلیئر بتا دوں. آخر میں بتا دیں کہ پیکا ایکٹ سے متعلق جرنلسٹوں کے بڑے تحفظات ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا. کیا واقعی یہ آزادی صحافت پر حملہ ہوا؟ دیکھیں فیک نیوز تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس طرح بھگتتے ہیں, اسپیشلی خواتین. ایسی چیزیں سوشل میڈیا پہ لگائی جاتی ہیں کہ آپ کی فیملی سے افیکٹ ہوتی ہیں. جس طرح آپ کو ٹرولنگ کرتے ہیں, آپ نارمل ایک ٹویٹ کرو, اس کے نیچے آپ کو جتنی گالیاں آتی ہیں, تو ریگولیشن تو ہونی چاہیے. لیکن آئی آلسو بلیو کہ جرنلسٹ کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا. تو آئی تھنک اس پہ اپ کمنگ ڈیز آئی تھنک کہ ایک جرنلسٹ کے ساتھ سیشن ہو کے, اور جو چیزیں لگیں گی ان کو کہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, تو وہ لازمی. تھینک یو سو مچ ہینا جی. ہمارے ساتھ موجود تھی ہینا پرویز بٹ, سینئر پولیٹیشین. ان کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کی مکمل سپورٹ حاصل ہے مریم نواز کو, اور آرمی چیف جنرل عاصم منیب, وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. اور یوتھ کے لیے ان کا میسج ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ, اپنی مٹی کے ساتھ مخلص رہیں. جو ملک کے خلاف آپ کو لوگ استعمال کرتے ہیں ان سے بچیں. آج کی اس ملاقات میں آپ کو آزاد TV کے ساتھ سیف افان, شکریہ.